بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کا اور عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کا مقابلہ جاری ہے اور کم سے کم وقت میں یہ کام نمٹایا جانا ہے۔ ٹاسک دیے گئے ہیں اور بہت زیادہ تیزی سے، برق رفتاری سے اس پہ کام ہو رہا ہے، بلکہ جنگی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے۔ آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسا رہے گا اور کتنی وکٹیں آج گرائی جا سکیں گی، کیونکہ مقابلہ کہتے ہیں سخت ہے، وقت کم ہے اور اس لیے جلدی سے جلدی یہ رزلٹ چاہیے۔ کل اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب کے بارے میں آیا تھا، اطلاعات آئی تھی، تو اسد عمر صاحب کا آپ کو پتہ ہے پارٹی نہیں چھوڑ کے گئے، موجود ہیں۔ بہرحال آج کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک کچھ رکاوٹیں آ گئی ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ رکاوٹیں اندرون ملک سے نہیں آئیں بلکہ بیرون ملک سے آئی ہیں، اور اقوام متحدہ کی طرف سے بہت زیادہ سخت سٹیٹمنٹ آیا ہے، انتہائی سخت سٹیٹمنٹ آیا ہے جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک اچھی امید کی کرن۔ کل آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام جو انٹرنیٹ کے کنیکشن کاٹ دیے گئے تھے اور ان کو ایک زوم میٹنگ تھی برطانیہ کے کچھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، وہ زوم میٹنگ پھر نہیں ہو سکی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے ایک اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا یوٹیوب کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ پھر انہوں نے اپنی بات پہنچائی تھی۔ بہرحال جو چیزیں، جو ہرڈلز آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اقوام متحدہ کی طرف سے بہت زیادہ سخت بیان آیا جس سے پاکستان کی عوام کو ایک اچھی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ ادروائز جو اندرون ملک صورتحال ہے اس میں تو کوئی دور دور تک ایسی اچھائی یا بھلائی نظر نہیں آ رہی کہ جس سے پاکستان اور پاکستانیوں کے دکھ درد کا کوئی مداوع ہو سکے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ 25 سال کی محنت سے عمران خان صاحب نے بنائی تھی، اس کو اب توڑا پھوڑا جا رہا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے۔ اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، سب کے سب ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو سرویز آ رہے ہیں اور ان سرویز میں 1 ملین، ایک میں دیکھ رہا تھا کہ 1 ملین لوگوں نے ایک سروے میں حصہ لیا، تو 91% جو ہیں وہ 10 لاکھ میں سے 91% لوگوں نے یہ رائے دی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، یہ جتنا بھی عمل ہو رہا ہے اس کے باوجود۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنا۔ دونوں پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ ایک ہے عمران خان صاحب کو مکمل طور پہ سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اور اس کے لیے ابھی تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہے، شارٹ ٹرم میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ شارٹ ٹرم میں تو یہی ہوگا کہ پارٹی کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اور پارٹی کو زیادہ سے زیادہ پارٹی کے حصے بکھرے کیے جائیں اور لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ میں جو امید کی کرن پیدا ہوئی، پہلے وہ سن لیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا جی، اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق، انتہائی سخت سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور والا، اس کو بنیاد بنا کے تو ملٹری ایکٹ کے تحت، آرمی ایکٹ کے تحت اور فوجی عدالتوں کے ذریعے سزائیں دینا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ٹرائل کریں گے سویلینز کا بھی فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت، اور اس پہ بہت زیادہ جو ہیں آوازیں اٹھیں، اور خاص طور پہ 9 مئی کو، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، اس کا ایک غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ اور تگڑی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی 25 سال کی جو تاریخ ہے وہ گواہ ہے کہ وہ اس توڑ پھوڑ میں نہیں عمل نہیں کرتے۔ وہ سٹ ان کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں یا لانگ مارچ کرتے ہیں، یہ کام تو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جلاؤ گھراؤ والا کام کبھی نہیں کیا۔ تو اسی لیے تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کوسہ صاحب، حامد خان صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بہت زیادہ لوگ جو ہیں، بہت زیادہ بڑی تنظیمیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا تحقیقات کروائی جائیں۔ تحقیقات کوئی نہیں کروا رہا، بلکہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر درج کر دی گئی، عمران خان صاحب کو بھی اس میں، اور ان کی کابینہ کو بھی، ان کے ارکان کو بھی، اور پھر جو ہم بروٹیلٹی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے، چادر اور چاردیواری کا تحفظ پامال کر کے، جس طریقے سے حماد اظہر صاحب کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ حماد اظہر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کہ ان کے کہا گیا کہ میاں اظہر صاحب کو کہا گیا کہ جی حماد اظہر صاحب اگر نہ ملے تو ہم آپ کی بیٹیوں کو ہم لے جائیں گے، یعنی کہ حماد اظہر صاحب کی بہنیں 3 ان کو لے جائیں گے۔ اور ابھی انہوں نے ایک دن پہلے یہ کام ہوا تھا، اور اس کے بعد اگلے دن حماد اظہر صاحب کی بہنوں کے گھر، یعنی میاں اظہر صاحب کی بیٹیوں کے گھر باقاعدہ طور پہ ریڈ کیا گیا، اور لیکن وہ
خوش قسمتی کہ وہ گھر پہ نہیں تھی۔ اب میاں اظہر صاحب کون ہیں؟ یہ ذرا دیکھیں، میاں اظہر صاحب افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، بلکہ ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہم خیال مسلم لیگ ہم خیال کے وہ سربراہ تھے 2002 کی جو جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ کاف سے پہلے ہم خیال تھی اور اس کے بعد پھر کاف لیگ بنی، تو اس کے وہ سربراہ تھے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ تو میاں اظہر صاحب ان کے گھر جو ہے ان کی بیٹیوں کے گھر ریڈ کیا گیا، اور اس کو بھی صرف اس لیے کہ ہمارے اظہر صاحب نہیں مل رہے۔ تو یہ ہے ایک سنگینی فاشسٹ جو طرز حکمرانی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اور وہ جاری و ساری ہے۔ اب یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، اور اسی آرمی ایکٹ کو اور اسی فوجی عدالتوں کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو کہ گرفتار ہیں اور جو باہر روپوش ہیں، ان سب کو کہ جناب ایک طرف آپ کو ٹرائل کیا جائے گا، یہ ہے آپ کا ایک آپشن کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑتے، عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑتے، تو پھر آپ کو ہم فوجی عدالتوں کے ذریعے ٹرائل کریں گے آرمی ایکٹ کے تحت، فوجی قانون کے تحت۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ذرا اس سے آگے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اقوام متحدہ نے اس پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا ہے، اور اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق مسٹر ترک نے یہ کہا ہے کہ گہری تشویش، انہوں نے کہا ہے کہ گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جو 9 مئی کو ہونے والے تشدد کی جو واقعات ہوئے۔ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں، اس کے تشدد کے جو واقعات ہوئے، اس کے فوری غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جائے۔ یہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے جو ہائی کمشنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد تحقیقات، اور صرف تحقیقات نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے فوری، غیر جانبدارانہ، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جنیوا میں ایک پریس کانفرنس سے باقاعدہ طور پر خطاب کیا، جنیوا میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا، اور اس میں زیادہ تر پورشن پاکستان سے متعلق تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں تشدد میں حالیہ اضافے اور مسائل والے قوانین کے تحت بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی اطلاعات سے پریشان ہوں۔ گرفتاریاں جو کہ من مانی حراست ہے، اور دنیا بھر میں انسانی صورتحال جو ہے ہم جائزہ لیتے ہیں، اور اسی لیے یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ خالصتاً انہوں نے کہا کہ یہ جس کو مائٹ از رائٹ والا کام کیا جا رہا ہے کہ جس کو دل کیا جاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سخت تشویش ہے، اور خاص طور پہ گرفتاریاں جو ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی انہوں نے کی، ہائی کمشنر مسٹر ترک نے کہا کہ خاص طور پر پریشان کن اطلاعات ہیں کہ پاکستان عام شہریوں پر مقدمہ چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے استعمال کو بحال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو اس کی بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ یعنی کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے جو آپ فوجی عدالتیں لگا کے مقدمات کرنا چاہتے ہیں اور سویلین کو ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی ایک 9 مئی کو بنیاد بنا کے۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو آپ 9 مئی کی تحقیقات کروائیں، صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں، لیکن یہ اگر آپ نے کام کیا تو یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگلا جو ہوگا، اگر یہ فوجی عدالتیں لگاتے ہیں اور فوجی عدالتوں کے ذریعے آرمی ایکٹ کے ذریعے یہ سویلینز کو ٹرائل کرتے ہیں، شہریوں کو اور سیاستدانوں کو، تو اس کا ہوگا کیا؟ صحافیوں کو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان پہ سینکشنز لگ جائیں گی، پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی، اور یہ عالمی مالیاتی ادارے بھی لگائیں گے اور ممالک بھی لگائیں گے۔ یہ ہے اس کا اثر جی۔ تو یہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ورنہ تو چھریاں چاقو تیز کر کے بیٹھے ہیں، اور وزیر دفاع کہہ بھی چکے ہیں، رانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم تو پارٹی کو بھی بین کریں گے، اور وزیر اعظم صاحب جو شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی حکومت اور 14 جماعت حکومت اتحاد کی کابینہ، وہ تو زور شور سے کام کر رہی کہ جی بس ان کو لٹکائیں، آپ جلدی سے جلدی کریں۔ بہرحال یہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ ایک اور بات انہوں نے کی جی، پاکستان میں جو محنت کش لوگ ہیں اور محنت سے کمانے والے ہیں، فوائد ہیں، اور قانون کی حکمرانی کو شدید خطرات لاحق ہیں، قانون کی حکمرانی کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں، کہ کمزور کے لیے کچھ اور ہے، تگڑے کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کہہ رہے ہیں۔ میں حکام سے مطالبہ کرتا ہوں، اب اگلا سنیں ذرا، میں حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ 9 مئی کے احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کی فوری غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کو یقینی بنائیں۔ یعنی جو معصوم جانیں اس دن ہوئیں، 25 جانیں اس دن گئیں، اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئیں، اور 25 پاکستانی شہری، اور دوسرا 700 پاکستانی شہری زخمی ہیں، یہ اس کی اگلی بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ محفوظ
محفوظ اور خوشحال پاکستان کا واحد راستہ وہ ہے جو معاشرے کے تمام شعبوں کی بامعنی اور آزادانہ شرکت کے ساتھ انسانی حقوق، جمہوری عمل اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہو۔ یہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر یہ چارج شیٹ ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں موجودہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد کو، جو کہ بہت جلدی میں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آگے انڈیا کا بھی ذکر کیا، اور انڈیا کا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ اب افغانستان میں خواتین کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ جو اس سارے ایپیسوڈ میں جو ہمارے خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں وہ افغانستان کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کو شاید پوری بات نہ بتائی ہو جو خواتین کے ساتھ اس دوران ہوا ہے۔ تو ہائی کمشنر یہ بھی کہا کہ جی میں کبھی نہیں سمجھوں گا کہ کوئی کیسے لڑکیوں اور خواتین کے جذبے کو اور ان کی بے قدری کرے اور ان کو بے دردی سے روندے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی صلاحیتوں کو ختم کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں، اور نہ ہی کسی ملک کی غربت اور جو مایوسی ہے اس کو ہم اس کی طرف جانے دیں گے۔ تو خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، کیونکہ ورنہ تو معاملات جو ہیں وہ بالکل ایکسٹریم پہ جا رہے تھے، اور ایک ہی بس تھا کہ جناب ٹائم ضائع کیے بغیر صبح کے بجائے شام نہ ہو، صبح ہی یہ کام کر دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لڑائی جاری ہے بدستور، اور عمران ریاض خان صاحب بدستور لاپتہ ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا ہے، اب ان کا بھی اغوا کی FIR جو ہے وہ، کیونکہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ان کے بھائی نے جو درخواست دی ہے تھانے میں، FIR درج نہیں ہوئی ابھی تک، درخواست دے دی ہے اور تھانہ FIR درج نہیں کر رہا آخری اطلاع آنے تک۔ اس کے اکارڈنگلی جی وہ 7th ایونیو کا سروس روڈ ہے، G6 کا ایریا ہے، وہاں سے وہ اپنی گاڑی میں تھے سیوک میں، اور وہاں 4 ڈالے آئے ہیں، اور ان میں 8-10 نامعلوم 10-12 لوگ تھے نامعلوم، اور انہوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا ہے اور گاڑی کو کیا ہے لاک، گاڑی کی چابی بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور ڈرائیور کا جو فون تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، موبائل فون، اور اس میں سمیع صاحب کے بھی تمام موبائل فون انہی کے پاس ہیں جو سمیع صاحب کو لے کے گئے ہیں۔ یہ سارا کچھ کر کے گئے ہیں، اور یہ FIR درج کروائی ہے، لیکن FIR درخواست دی ہے، FIR درج نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو یہ سمیع صاحب کے ساتھ ہوا ہے، عمران ریاض خان صاحب بھی اسی طریقے سے، اور پولیس نے فوراً اسٹیٹمنٹ دے دی کہ سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بازیابی کے لیے، جبکہ جو ایک سٹائل ہوتا ہے وہ سٹائل تو وہ اغوا والا نہیں ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون لے گیا ہوگا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، آج ہو سکتا ہے ہائی کورٹ میں بھی آج یا کل پیٹیشن فائل کی جائے گی۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ یوم تقریم شہداء منایا گیا جی، ہم بھی تمام شہدائے وطن کو سلام، ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہے، کسی بھی علاقے سے، سب تمام کے تمام شہدائے وطن کو سلام، اور اس میں ہمارے ایک شہید ارشد شریف کو بھی سلام، کیونکہ وہ بھی وطن پہ قربان ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ کرش PTI، کرش عمران خان، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور 10 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ 10 دن کے اندر ہمیں رزلٹ چاہیے، اور اسد عمر صاحب کو دیکھنا ہے کہ اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کی ملاقات کب ہوتی ہے، اور وہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں یا پھر مکمل طور پہ کنارہ کش ہونا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایک دوران ایک اور بھی کام کیا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ پھر آگے بتائیں گے، کیونکہ کچھ اور پلیئرز کو بھی اس میں گھسیٹا جا رہا ہے اس پروسیس میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔